علی کی بیٹی نے جواب دیا، ارے خود حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ ارے رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہو۔ اب دیکھیے آپ نے سن لیا کہ اس نے جناب زینب سے کہا اور جناب زینب نے جواب دیا، لیکن آپ ذرا سوچئے ایک ماحول کیا ہے، قیدی ہیں جناب زینب، ابھی بھائی کا دکھ سہ کر آئی ہیں، ابھی 72 لاشیں دیکھ کر آئی ہیں، زیاد ابن زیاد کی حکومت ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت ہے، لیکن جرت تو دیکھیے علی کی بیٹی کی، جواب دے رہی ہیں سامنے۔ لیکن اس بدبخت کو اب بھی تسلی نہیں ہوئی، جناب زینب کا دل دکھانے کے لیے کہنے لگا، دیکھا دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا گزری ہوگی جناب زینب کے دل پر، مگر بڑی متانت کے ساتھ انہوں نے پھر جواب دیا۔ جب اس نے کہا نا دیکھا کیا کیا، کہتی ہیں میں نے تو اچھا ہی اچھا دیکھا، وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا، اور وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور سن وہ دن بھی دور نہیں جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دینا پڑے گا۔ علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ پھر یہ بدبخت فرزند امام حسین امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا، وہاں ایک مکالمہ اس کا اور جناب امام زین العابدین کا ہوا، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ وہ کہتا ہے علی بن حسین کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس نے یہ کہا علی کی بیٹی دوڑی، جناب زینب کبریٰ دوڑی، دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ام المصائب کیوں کہتے ہیں، بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا مجھے بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ جناب زینب کے اس انداز کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ علی کی بیٹی کا جلال ہے، کہنے لگا اچھا رہنے دو، نہ کرو قتل، یہی ان عورتوں کو لے کر جائے گا۔ بیمار کربلا امام زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، ابن زیاد مجھے موت سے ڈراتا ہے، جانتا نہیں ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے۔ دربار ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی تھی، یہاں تک کہ دربار برخاست کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ اگلا دن آیا، دوسرے دن ابن زیاد کے حکم سے سرے امام حسین کو کوفے کے کوچہ و بازار اور تمام قبائل میں گھمایا گیا اور ہر دروازہ قصر پر آویزاں کیا گیا۔ دن گزرتے گئے، داستان آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ یزید شام میں تھا، اب یہ کہاں ہے؟ کوفے میں۔ ابن زیاد کہاں ہے؟ کوفے میں۔ یزید نے حکم دیا قیدیوں کو میری طرف روانہ کرو، دمشق روانہ کرو۔ اکثر روایات کے مطابق 15 محرم کا دن تھا، ابھی 10 محرم کو روزہ عاشورہ، 15 محرم کا دن تھا کہ جب یہ کوفے سے نکلے شام کے لیے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے۔ کس عالم میں جا رہا ہے؟ اس عالم میں جا رہا ہے شام جا رہا ہے۔ دیکھیے اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، امام زین العابدین سے یہ پوچھا گیا کہ کربلا کی پورے واقعے میں، یعنی اس پورے داستان میں، دیکھیں نا ہم یہ داستان بیان کر رہے ہیں نا، اتنے سارے غم کے واقعات ہیں، ایک واقعہ دوسرا واقعہ۔ اب اگر کوئی سوچے اپنے آپ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کون سا ہے، تو یہ سوال ہی بڑا مشکل ہے۔ ہر تکلیف دوسری تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ کوئی سوچے سب سے زیادہ تکلیف کا واقعہ کون سا ہے، یہ سوال ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھ لیا، سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ایک جواب دیا، 3 دفعہ وہی بات دہرائی کہ سب سے زیادہ سخت منزل یہ تھی۔ کیا؟ امام حسین کا شہید کیا جانا؟ نہیں۔ علی اکبر کا شہید کیا جانا؟ نہیں۔ علی اصغر کا شہید کیا جانا؟ نہیں۔ عباس کے بازوں کا جدا ہونا؟ نہیں۔ امام زین العابدین نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ شام میں ایسا کیا ہوا؟ سنیے، قافلہ شام جا رہا ہے، اس عالم میں جا رہا ہے کہ نیزوں پر سر ہیں، عابد بیمار کی یعنی کہ امام زین العابدین کی گردن میں طوق ہے، اور جان بوجھ کر عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی ہیں۔ قافلہ شام پہنچا، اکثر روایات کے مطابق 1 صفر 61 ہجری۔ شام کے بازاروں کو خاص اہتمام سے سجایا گیا تھا کہ باغیوں کا ایک گروہ آ رہا ہے،
قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے مجمع. اب آپ ذرا سوچئے, تھی بہن عباس کی نظریں عوام الناس کی, مجمع کتنا تھا؟ مجمع اتنا تھا کہ آفتاب نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کہیں زوال کے وقت کوئی دربار یزید پہنچ سکتا تھا, اتنا مجمع تھا شام. امام زین العابدین سے پوچھا تھا نا کسی نے, سنی اشعار میں منہال, ایک امام زین العابدین سے یہ بھی پوچھا کہ مولا آپ اتنا روتے ہیں, اتنا گریا کرتے ہیں, کیوں اتنا گریا کرتے ہیں آپ؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ روتے ہیں. امام نے جواب دیا مفہوم الفاظ میں, پوچھنے والا تو نے انصاف نہیں کیا. ہاں شہادت ہے ہماری میراث, لیکن بازاروں اور درباروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بے مقنا و چادر جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے. منہال نے ایک دن آ کے کہا, اے مولا میرے, اے زین العبا, غم زیادہ کہاں گزرے تم پر. دل تھام لیا, خون رونے لگے, خون روتے ہوئے بس اتنا کہا, الشام الشام الشام. منہال, میں کیسے زندہ ہوں, پل پل جیتا ہوں, مرتا ہوں, ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا, ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ بہرحال شام داخل ہوئے. ایک عجیب واقعہ ہوا شام میں. کیا؟ جب اہل بیت نبوت حالت اسیری میں دروازہ مسجد دمشق پر پہنچے, ایک بوڑھا آیا, کہنے لگا حمد ہے خدا کی, نعوذ باللہ, حمد ہے خدا کی جس نے تم کو قتل کیا اور یزید کو تم پر غلبہ عطا کیا. یہ سن کر بیمار کربلا نے اس سے فرمایا, ارے تو نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی آیت, اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. کہا ہاں میں نے سنی ہے آیت. کہا وہ رسول کے ذی القربہ ہم ہیں جن کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے. وہ شخص خاموش ہو گیا. امام نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا ہاں میں نے آیت پڑھی ہے. کہا ارے وہ اہل بیت نبوت ہم ہیں جن کو خدا نے ہر قسم کے رجس سے, برائی سے پاک رکھا ہے. وہ شخص حیران ہو گیا, پوچھتا ہے خدا کی قسم تم وہی ہو؟ کہا ہاں ہم ہیں, ہم وہی ہیں. یہ سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, بیمار کربلا سے معافی مانگی, وہ جملہ دہرایا جو کل حر نے حسین سے کہا تھا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی, معاف کر دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں اہل شام کس حد تک آل محمد سے ناآشنا ہو چکے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا نا, تو یزید اپنے محل کی چھت سے نظارہ کر رہا تھا. جو ہی اسے شہداء کے سر نظر آئے, یہ بدبخت کہتا ہے آج میں نے محمد سے اپنے قرضے وصول کر لیے. داستان آگے بڑھتی ہے. قافلے کو دربار شاہی کے قریب روک دیا گیا. بہت دیر بعد اجازت دی گئی. دربار کو باقاعدہ سجایا گیا. اللہ اکبر. دربار کا عالم کیا ہے؟ یزید شطرنج کھیل رہا ہے, یزید کے ہاتھ میں شراب ہے. اللہ اکبر. نبی کی نواسی, علی کی دلاری, دربار میں یزید کے اس عالم میں کہ اس کے ہاتھ میں شراب ہے. اور یہ بدبخت اس وقت کہتا ہے کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور یہ سب دیکھتے تو خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتے. ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی, بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سب بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے کھیل کھیلا تھا, نہ کوئی خبر آئی تھی, نہ کوئی وحی نازل ہوئی, سب جھوٹ تھا. یہ سننا تھا. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ دیا. دیکھیے سوچئے, یزید کا آج بھی شام میں وہ جگہ موجود ہے, اور آج بھی یزید کا وہ دربار دیکھا جائے تو وہ جو سٹرکچر ہے آج کے دور کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہیوج سٹرکچر ہے. اور آج بھی وہ جگہ باقاعدہ مارک ہوئی ہیں کہ اس جگہ پر یزید بیٹھا تھا, ایک اونچائی پر ہے وہ جگہ, اس جگہ پہ جناب زینب کھڑی تھی. علی کی بیٹی یزید کے دربار میں یزید کو للکار رہی ہے, خطبہ دیا. ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو, اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. وہ خطبہ دیا کہ یزید کے دربار کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. طویل خطبہ تھا کہ جس میں یہ بھی کہا, کیا کہا جناب زینب کبریٰ نے, سنیے. کہتی ہے کیا اسلامی غیرت اس کی متقاضی ہے کہ یزید تو اپنی عورتوں کو بلکہ تو اپنی کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرائے. اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے. کہا اے یزید یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں, ورنہ میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں ہے. ارے میں تو تیری سرزنش کو بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں. علی کی بیٹی بول رہی ہے